وادی سوات سیاحت کے لیے پاکستان کا شہرت یافتہ جگہ ہے اور ان خوبصورت اور دلفریب جگہوں کو دیکھنے کے لیے ملک کے کونے کونے سے سیاح سوات کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن چند سال پہلے ٹورسٹ کے لیے سب سے بڑی پریشانی سوات کی خستہ حال سڑک تھی، لیکن اب سوات کے تمام مشہور مقامات کے روڈ بن چکے ہیں اور روڈ کی حالت بہتر ہے۔ جس طرح کہ کالام کا روڈ بن چکا ہے، کالام مشہور سیاحتی مقام ہے، اسی طرح ملم جبہ بھی ایک مشہور سیاحتی مقام ہے، تو ملم جبہ روڈ بھی بن چکا ہے۔ اور چند ایسے مقامات جن کے روڈ ابھی بنی نہیں ہے تو ان تمام روڈز پر کام تیزی سے جاری ہے، جس طرح کہ گبن جبہ روڈ اور جاروگو آبشار روڈ۔ ان تمام روڈ کی وجہ سے سوات میں ٹورزم ترقی کر رہا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کالام کا نیا شارٹ کٹ روڈ دکھاؤں گا، لیکن روڈ دکھانے سے پہلے میں آپ کو میپ دکھاؤں گا، روڈ میپ۔ تو پہلے کرنشیل انٹرچینج سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ پشاور سے آتے ہیں یا اسلام آباد سے آتے ہیں تو آپ نے سوات موٹر وے انٹر ہوگا کرنشیل انٹرچینج کے ذریعے، اور پھر چکدرہ انٹرچینج تک پہنچنا ہے۔ لاسٹ انٹرچینج چکدرہ انٹرچینج ہے۔ 50 منٹ میں آپ پہنچ سکتے ہیں چکدرہ انٹرچینج۔ پھر چکدرہ انٹرچینج سے آپ سوات جی ٹی روڈ میں داخل ہوں گے، اور پھر لڈاکے جو ہی آپ پہنچیں گے تو لڈاکے میں دو سڑک ہے، دو برانچز ہے۔ یہ والا جو ہے منگورا، خواجہ خیلہ، مدین، یہ پرانا روٹ ہے کالام کا۔ تو اگر آپ نے اسی روٹ سے آنا ہے تو لنڈاکے سے آپ منگورا 45 منٹ میں آپ پہنچ سکتے ہیں۔ پھر خواجہ خیلہ بھی آپ 45 منٹ میں پہنچ سکتے ہیں۔ پھر مدین آپ آدھے گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں، اور پھر مدین سے کالام آپ 1 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ پرانا روٹ ہے، لیکن اسی روٹ پہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ کا ٹائم زیادہ لگے گا۔ تو آپ نے اگر آنا ہے تو آپ نے اسی روٹ سے آنا ہے، نئے روٹ سے۔ نیا روٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے نئے روٹ پہ جانا ہے تو آپ نے لنڈاکے سے گیمن پل کو کراس کرنا ہے، اور پھر کبل روڈ پہ آپ نے داخل ہونا ہے۔ جو ہی آپ کبل پہنچیں گے تو کبل سے آپ کانجو، لنڈاکے سے آپ کبل 50 منٹ میں پہنچ سکتے ہیں۔ پھر کبل سے آپ کانجو 15 منٹ میں پہنچ سکتے ہیں، اور پھر کانجو اور مٹے کے درمیان فاصلہ 30 منٹ کا ہے۔ مٹا سے مدین کا فاصلہ 45 منٹ کا ہے، اور پھر مدین سے کالام 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ تو یہ نیا روٹ ہے، اور اسی نئے روٹ پہ رش بھی زیادہ نہیں ہے، اور یہ روٹ ٹورسٹ کے لیے ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اسی روٹ پہ آتے ہیں تو آپ کا ٹائم جو ہے وہ کم لگے گا، رش اس پہ کم ہے۔ تو اب میں آپ کو روٹ دکھاتا ہوں، نیا روڈ دکھاتا ہوں آپ کو شارٹ کٹ۔ تو چلو آئیں دیکھتے ہیں۔ یہ باغڑیرے چوک ہے، اور جب یہ آپ یہ پل کراس کرتے ہیں تو باغڑیرے کی دوسرے چوک میں آپ داخل ہوں گے، وہ پرانا خواجہ خیلہ بحرین کالام روٹ ہے۔ اور یہ جو روڈ ہے یہ مٹا باغڑیرے روڈ ہے، تو مٹا باغڑیرے روڈ کے ذریعے میں باغڑیرے چوک تک پہنچ چکا ہوں۔ اب یہ جو نیا شارٹ کٹ روڈ ہے تو یہ باغڑیرے سے لے کے مدین تک ہے۔ تو مدین اور باغڑیرے کے درمیان ٹوٹل 15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ جتنے نئے ٹورسٹ پہلی مرتبہ سوات آتے ہیں تو ان کو اسی روٹ کا پتہ نہیں ہے۔ اس روڈ کو نارملی قندیل روڈ کہتے ہیں، یعنی یہاں پہ یہ قندیل روڈ سے مشہور ہے، اور یہ 15 کلومیٹر روڈ ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ٹوٹل 15 کلومیٹر روڈ شیئر کروں گا۔ اب اس روڈ کا فائدہ یہ ہے ٹورسٹ کے لیے کہ اس روڈ پہ رش بہت کم ہوتا ہے، اور یہ ابھی بنا ہے۔ اس پہ کام 2018 پہ سٹارٹ ہوا تھا، اور 2019 میں یہ روڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ایک اس کا روڈ کا فائدہ یہ ہے کہ اس روڈ پہ بازار وغیرہ، گاؤں وغیرہ بہت کم آتے ہیں، یعنی یہ روڈ جو ہے اس پہ رش بہت کم ہے، تو اسی وجہ سے ٹائم جو ہے کم لگے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس روڈ پہ آپ کو خوبصورت سینری دیکھنے ملیں گے۔ یہ راحت کوٹ چوک ہے۔ اب میں
दाएं जानिब मुड़ूंगा और बाएं जानिब अगर आप जाती हैं तो बाएं जानिब आप कबिंजा जाएंगे और ये दाएं जानिब अब मैं जा रहा हूँ तो ये कंदील रोड है। तो राहत कोट के बाद फिर कंदील आता है। अब मैं जा रहा हूँ राहत कोट के हदूद में और रोड की हालत आपके सामने है। रोड की हालत ठीक है, काफ़ी खूबसूरत रोड है और सीनरी आप देख रहे हैं कि इधर उधर खूबसूरत सीनरीज है। तो एक तो ये है कि जब आप राहत कोट पहुँचते हैं तो राहत कोट पे ये एक और पिकनिक स्पॉट है, दरिया के किनारे खूबसूरत सीनरी आपको दिखाई दे रहा है। ये चिल्ड्रन पार्क है सामने और ये मोनाल पार्क है एंड होटल्स। तो मोनाल पार्क एंड होटल ये काफ़ी मशहूर है और अब अभी अभी ये बना है। तो यहाँ पे काफ़ी रश होता है गर्मी की सीज़न में और यहाँ पे इतवार के दिन और जुम्मे के दिन काफ़ी रश होता है इसी मकाम पे। अब कंदील की हदूद स्टार्ट हो चुकी हैं और इसी वजह से ये जो रोड है ये कंदील के नाम से मशहूर है, इसको कंदील रोड कहते हैं। और इसी रोड से आगे हम सीधा पहुंचेंगे मदियन। अब इस रोड का फ़ायदा ये है टूरिस्ट के लिए कि मोस्टली ईद के दिनों जब टूरिस्ट आते हैं और मदियन के बाज़ार में दाखिल होते हैं तो मदियन के बाज़ार में काफ़ी रश होता है। लेकिन ये रोड सीधा आप मदियन का वो जो पुराना सुर्ख लोहे वाला पुल था और अब नया बन चुका है, तो सीधा आप वहाँ पहुँचेंगे और फिर बहरीन रोड पे आप सीधा कालाम जाएंगे। यानी इसी रोड पे आपको मदियन बाज़ार से गुज़रना नहीं पड़ेगा, आप सीधा डायरेक्ट मदियन पुल तक पहुँचेंगे और फिर मदियन पुल के बाद आप सीधा बहरीन अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। दोस्तों रोड की हालत आपके सामने है और मैं जब भी जाता हूँ कालाम जाता हूँ या बहरीन जाता हूँ तो इसी रूट पे जाता हूँ क्योंकि इस रोड पे रश बहुत कम होता है, आप देख रहे हैं। और रोड काफ़ी खूबसूरत रोड है, रोड पे लाइंस भी लगे हुए हैं, नया रोड है और अभी अभी बना है। तो ये पोर्शन जो है ये आखिरी पोर्शन है और ये 2019 के आखिर में ये पोर्शन कंप्लीट हुआ है। और पहला हिस्सा जो बागडेरे वाला और राहत कोट वाला हिस्सा था तो वो
2019 کے سٹارٹ میں کمپلیٹ ہوا تھا، اور یہ جو ہے یہ حصہ آخری حصہ تو یہ 2019 کے آخر میں یہ حصہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اس میں مشہور اداکار بدر منیر کا گاؤں بھی ہے شگرام۔ تو قندیل کے بعد پھر شگرام سٹارٹ ہوتا ہے، اور پھر شگرام کے بعد پھر مدین۔ تو یہ روٹ کافی اچھا روڈ ہے، اور زیادہ تر ٹورسٹ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مدین کے لیے شارٹ کٹ روٹ کون سا ہے، تو آج میں نے سوچا کہ اس روٹ کے حوالے سے آپ کو معلومات دوں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شگرام کی حدود سٹارٹ ہو چکے ہیں، یہ مدین سے آگے پھر شگرام گاؤں ہے، اور اب میں مدین پل تک پہنچنے والا ہوں۔ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں مدین کا وہ پرانا لوہے والا سرخ پل، اور یہ اب نیا پل بھی بن چکا ہے، یہ میں آپ کے شیئر کر چکا ہوں۔ تو یہاں تک آپ نے مدین بازار کے بغیر پہنچنا ہے، اور وہ سامنے نیا پل بن چکا ہے مدین کا، تو اسی روڈ سے آپ نے بحرین اور کالام پہنچنا ہے۔